میرے اگلے مقرر آج کی تقریب کے بچوں کی دنیا کے مدیر، بے شمار کہانیوں کے خالق، نہ صرف قلم سے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ فن اداکاری میں بھی منجھے ہوئے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ ہمیں نظر آتے ہیں، فلموں میں نظر آتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب خالد دانش صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ حضرات کی آمد کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ بنتا ہے ڈاکٹر صاحب، جناب صدر اور فہیم بھائی۔ آپ کے لیے میں سوچ کر آیا تھا کہ ایک فارسی کا ایک جملہ ہے، وہ آپ کے لیے ضرور کہنا ہے۔ مشک آنس کے خود ببویت، نہ کہ آتار بگویت۔ یہ وہ آتار ہے جس کا بتانا نہیں پڑتا کہ یہ کون سی خوشبو ہے۔ یہ سراپا خوشبو ہے یہ شخص۔ یہی وجہ ہے کہ گلستان ادب سے آپ جیسے الگ الگ نوع کے، الگ الگ اقسام کے پھول یہ جمع کرنے کے وصف پر معمور ہے۔ اور آج کی تقریب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس صدی کے بہت بڑے لکھاری کے لیے یہ تقریب رکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے میں کہتا ہوں کہ این سعادت بزور بازو نیست، تانہ بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان کی زندگی میں اعتراف کمال سے نوازا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں آج کے زمانے میں تو کم از کم ناپید ہے یہ روایت۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ کا حق بنتا ہے۔ آج کی تقریب حق بحقدار رسید کی مصداق ہے، اور آپ جیسے بڑے لوگوں کے لیے بہت پہلے کسی عربی داں نے کہا تھا کہ الیاقوت حجر لیس کالحجر۔ کوئی شک نہیں کہ یاقوت پتھر ہے، مگر اس جیسا کوئی اور پتھر بھی تو نہیں۔ تو آپ کا مقابلہ جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے نہیں ہے، بلکہ یاقوت اور مرجان سے ہے، جو کسی تاج میں لگ جائے تو اس تاج کی شان بڑھا دیتا ہے۔ جس طرح آپ کی آج کی موجودگی نے اس محفل کی شان کو بڑھا دیا ہے۔ شکریہ فہیم بھائی، آپ نے حکم کیا تھا۔ میں چونکہ بولنا مجھے آتا نہیں ہے جی، میں پہلے بتا دوں آپ کو، ہم گفتگو کے لوگ نہیں ہیں۔ ٹوٹا پھوٹا لکھنا جانتے ہیں، وہ بھی بڑوں کی سرپرستی میں۔ ڈاکٹر صاحب کی اور میری جو زندگی کا جو ایک دو باتیں ہیں جو ملتی جلتی ہیں، ایک تو میں بھی 64 کی پیدائش ہوں، اور مجھے بھی ٹوٹا پھوٹا لکھتے ہوئے 50 سال پورے ہو چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں نے جو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں لکھا تھا، اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ آج میں ادب اطفال کے ساحل پر ننگے پاؤں دور تک چلتا چلا گیا، تب ایک صدا گونجی کہ ڈاکٹر صاحب جیسے اہل علم جب بچوں کی غیر متزلزل محبت میں قید ہیں تو دل ان کی تعظیم کے ترانے گنگنانے لگا۔ ہم ان جیسی عظیم ہستیوں کو پلکوں پر سجا کر ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی محب اطفال ہیں، شجر ادب ہیں، شجر علم ہیں، اور ایک ایسا شجر فیض ہیں جن کی کونپلوں سے کہانیاں پھول بن کر نمو پذیر ہوتی ہیں اور معاشرہ مہک اٹھتا ہے۔ اور میرے خیال میں تمام لوگ ان کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ ان کی کہانیوں کی اوصاف کیا ہیں، صفتیں کیا ہیں، اور ان صفات کے ساتھ ان کی کہانیاں مزین ہیں کہ جو بھی اس کو پڑھتا ہے کم از کم کچھ نہ کچھ مثبت یا نفع بخش علم کشید کرتا ہے۔ ان میں ہم بھی شامل ہیں۔ بہت بہت شکریہ فہیم بھائی۔ بات لمبی ہو جائے گی تو ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ پیچھے سے شور نہ کریں گے، نیچے آؤ۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ خالد بھائی۔